حقیقت مطلقہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ راہ توئی ہست مرا میرا راستہ تو ہی ہے بے شک تو ہی ہے۔ راہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کا حضرت مولا روم ذکر فرما رہے ہیں؟ یہ ایسی دیوانگی نہیں ہے جس میں خبر نہیں ہے، یہ ایسی دیوانگی ہے جہاں دیوانہ باخبر ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنی حقیقت میں کیا ہوں؟ ہم چونکہ اسیو ملک ہستم بالائے فلک۔ تو اپنی حقیقت کی دونوں جہتوں کو بیان فرما رہے ہیں، وہاں روحانی سطح پر بھی کہ وہاں ہم تمہاری حقیقت ذات کے بھی مظہر ہیں، آئینہ ہیں، اور وہاں جو ملک ہیں جو کہ تمہارے صفات اور افعال کا ظہور ہے اس کے وہ مظہر ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دونوں نسبتیں رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہم دیوان شمس سے جس غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں بہت اعلیٰ غزل ہے یہ۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اس غزل میں حقیقت مطلقہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ انہی تمام چیزوں کی معنی آفرینی ہے اور اس کے اندر جو تنوع ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو مولانا کے ہاں حقیقت کے ساتھ جو ایک انسان کا تعلق ہے وہ کس سطح پر ہے، کس طرح کا ہے، اور پھر کیسا ہونا چاہیے، یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کو حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس غزل میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس غزل کا اسلوب جو ہے وہ ایک وجدانی کیفیات کے ساتھ بھی ہے اور عرفانی کیفیات کے ساتھ بھی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس غزل کو۔ فرماتے ہیں راہ توئی ہست مرا کہ میرا راستہ تو ہی ہے بے شک تو ہی ہے، میری حقیقت تو ہی ہے۔ باخبرم دوست مبیں مست مرا تو اے میرے دوست مجھے یہاں بے خبر مت جان، میں باخبر ہوں تیرے وسیلے سے، تیری نسبت سے، تیرے تعلق سے۔ تو یہاں یہ بات کھولنے کی ہے کہ راہ کیا ہے، راہ کسے کہتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے جس کا حضرت مولا روم ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس وجود کے راستے پر ہمارے جو وجود ہیں اور ان وجود کا جو ظہور ہے وہ اس راستے پر تمہاری وجہ سے ہے، وہ چاہے ہمارے انفس میں ہے چاہے ہمارے آفاق میں ہے۔
تو ہماری باطنی حقیقت بھی تو ہے، ہمارے باہر جو ظاہری حقیقتیں ہیں وہاں بھی تو ہی ہے. تو یہ راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ تو ہے، ہم اس راستے پر مسافر ہیں. تو ہماری زندگی کی جو حقیقت ہے وہ تو ہی ہے، ہماری جو ہستی ہے وہ تو ہی ہے، اس ہستی کے اندر جو حقیقت موجود ہے وہ تو ہی ہے. تو آگے فرما رہے ہیں باخبرم دوست، کہ یہاں تمہارے ساتھ نسبت میں رہتے ہوئے، تعلق میں رہتے ہوئے ہم اس سے باخبر ہیں. مبیں مست مرا، مست مرا، تو ہمیں تو دیوانہ مت سمجھ، ہمیں تو بے خبر مت سمجھ. یہ ایسی دیوانگی نہیں ہے جس میں خبر نہیں ہے، یہ ایسی دیوانگی ہے جہاں دیوانہ باخبر ہے، اس کے ظاہر سے بھی، اس کے باطن سے بھی. تو فرماتے ہیں باخبرم دوست مبیں مست مرا، مست مرا. وہاں جو تو نے ہمیں وجود عطا کر دیا ہے، اس کی تمام جہتوں سے، اس کے اندر موجود وہ تمہارے جو اسرار و رموز ہیں ان سے ہم واقف ہیں. اب وہاں دوسرے شعر میں کہ ہم چونکہ اسیو ملک، ہستم با لائے فلک، گر نئے با ہستی منگر، پست مرا، پست مرا. تو فرماتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہاں اپنی آفاقی جہت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور انفسی جہت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی حقیقت میں کیا ہوں، جو میری ایک روحانی زندگی ہے، ایک جو میرا روحانی وجود ہے وہ کیسا ہے جو کہ تمہارے ساتھ تعلق میں ہے، اور پھر اس کی جو ظاہری سطح ہے وہ کیا ہے. فرماتے ہیں میں اپنی حقیقت میں کیا ہوں، ہم چونکہ اسیو ملک، ہستم بالائے فلک. وہاں جو ہماری روحانی جہت ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے ساتھ نسبت تھی. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے، تو وہ اس کی حقیقت کا مظہر تھے، اور فرشتے اس کی صفات کا فیض ہیں، وہ ظہور ہے. تو اپنی حقیقت کی دونوں جہتوں کو بیان فرما رہے ہیں وہاں روحانی سطح پر بھی، کہ وہاں ہم تمہاری حقیقت ذات کے بھی مظہر ہیں، آئینہ ہیں، اور وہاں جو ملک ہیں جو کہ تمہارے صفات اور افعال کا ظہور ہے اس کے وہ مظہر ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں یہ دونوں نسبتیں رکھتا ہوں. پھر فرماتے ہیں ہستم بالائے فلک، پھر ان سے بھی اٹھا ہوا ہوں، کہ وہاں ان کی طرح یہ اپنی جو پستی ہے وہاں میں اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تو ہوں لیکن وہ نہیں ہوں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہ جو احسن تقویم پر جو تو نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے. تو اب فرماتے ہیں گر نئے با ہستی منیگر، پست مرا، پست مرا. فرماتے ہیں اگر تمہاری حقیقت میرے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں ہوں، تو میری حقیقت نہیں ہے، تو پھر میں پست ہوں، میرے جیسا پست بھی کوئی نہیں ہے، پھر اسفل ہوں میں. وہ پھر جو تم نے مجھے یہاں بھیج دیا، اپنی دونوں جہتوں کا اظہار کر رہے ہیں نا، اپنی اسفل جہت کا بھی اور اپنی علوی جہت کا بھی، کہ جو عالم امر کے ساتھ ہے اور یہ عالم خلق کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں یہاں میں اسفل ہوں، وہاں
میں روحانی وجود ہوں، گر نئے بہستی منگر پست مرا پست مرا۔ تو پھر آگے فرماتے آنچے کسے را نشود آن زے ملک وز انسان، داد ز فضل یزداں دست مرا دست مرا۔ فرماتے ہیں یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، یہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکتا، وہ چاہے آسمان ہے چاہے انسان ہے۔ پہلے کے جو ادوار میں جو انسان سمجھتا تھا کہ یہاں جو انسانوں کو رزق مل رہا ہے، وہاں جو اس کے اساطیری پہلو تھے جو اس تک پہنچے، تو وہ انسان یہاں یہ سمجھتا رہا کہ رزق کا جتنا بھی معاملہ ہے وہ یہ آسمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں جو سیارے ہیں وہ اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ زحل کی نحوست کی وجہ سے میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس دولت ہے تو وہ مشتری کی وجہ سے ہے۔ تو وہ سیاروں کی یہ جو چالیں ہیں ان کے زیر اثر رہتے ہوئے انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ وہاں اگر وہ وقت جو ہے وہ نحس چل رہا ہے تو یہاں اس کے اثرات مجھ تک پہنچ رہے ہیں، اور اگر وہاں وہ وقت ٹھیک چل رہا ہے تو پھر یہاں بھی سب ٹھیک ہے۔ تو آسمان کو رزق دینے والا سمجھا جاتا تھا، اور پھر آج کے دور میں انسان کے ہی ذریعے سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے، حقیقت میں دینے والا جو ہے وہ کون ہے؟ داز فضل یزداں، تقسیم کرنے والا وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ دست مرا دست مرا۔ اب وہ میرا دینے والا بھی وہی ہے، مجھ سے لینے والا بھی وہی ہے، اور میں اس کا یہاں دست بن چکا ہوں۔ جب اس کے ساتھ جڑ گیا ہوں تو اب میں بھی دینے والوں میں ہوں، جب وہ جو مجھے عطا کر رہا ہے میں وہ بانٹ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انا قاسم اللہ یوتی، تو میں تو بانٹنے والا ہوں جو اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ تو آپ کی نسبت سے، آپ کے وسیلے سے جو یہاں اللہ کے دوستوں کو جو چیزیں پہنچیں وہ بھی اسی نسبت کی وجہ سے بانٹنے والے ہیں، وہ بھی وہاں دست نگر ہیں، دستگیر ہیں، چاہے وہ عطا کی سطح پر ہے۔ حقیقی دستگیر اللہ کی ذات ہے، حقیقی مالک عطا کرنے والا وہ حق تعالی ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اب وہ جو عطا کر رہا ہے اس کو میں بانٹ رہا ہوں۔ تو آگے پھر اسی چیز کو کھول رہے ہیں، وصل مرا داد و عطا راہتے صد گنج و نوا، گرچے کے پیش از ہجراں خست مرا خست مرا۔ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے اپنا وصل عطا کر دیا، وہاں جب میں اس کے ساتھ جڑ گیا، اس کی حقیقت کے ساتھ جڑ گیا، تو پھر کیا ہے؟ وہاں اس نے جو اپنے خزانے تھے وہ مجھ پر لٹا دیے، طرح طرح کے خزانے جو تھے وہ مجھے عطا کر دیے۔ وہ دیکھیے پہلے شعر کے ساتھ وہ جڑا ہوا اس کا اسلوب ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں وہ جب آپ حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نوازتا ہے۔ تو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کو پاک صاف کیا جائے، تزکیہ و تصفیہ کیا جائے، خود کو مزکہ و مصفہ کیا جائے، طاہر و مطہر کیا جائے، تو تب جا کر یہ چیزیں آپ کو عطا ہوں گی، آپ کو ملیں گی۔ تو فرماتے ہیں گرچے کے پیش از ہجراں خست مرا خست، جب تک اس کی چوکھٹ پر نہیں گیا تھا،
اس کو نہیں ملا تھا، اس کو نہیں پایا تھا، جب تک میں اس کے ہجر میں مبتلا تھا، میں مارا مارا پھر رہا تھا، خستہ حال تھا، تباہ حال تھا، برباد ہو چکا تھا۔ تو اب جب اس کی وہ حقیقت مجھ تک پہنچ گئی، میں نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور کسی کامل کے ذریعے سے خود کو بھی جان لیا، اپنے انفس میں، پھر اپنے آفاق میں، تو اب فرماتے ہیں بودم آ جا ہم جا، بے پرو بے بال بداں، بہر حق بہر شما حق آ جا، بست مرا بست مرا۔ مطلب دیکھ، اب وہاں جب اس حقیقت کو پا لیا تو پھر میں بھی وہاں اس کی جان کا حصہ بن گیا، وہ میری جان کا حصہ بن گیا، میں اس کی حقیقت کے ساتھ جڑ گیا، وہ میری حقیقت کے ساتھ جڑ گیا۔ تو بے پرو بے بال بداں، وہاں یہ سب کوشش سے نہیں ہوا، یہ کسب نہیں تھا، اس کا انعام تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آ دیکھ کہ میں کیسے وہاں جڑا ہوا ہوں، کیسے اس کی محبت اور اس کے عشق کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا۔ اور وہاں ایک بات یاد کر لو کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ بے پرو بے بال ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہاں چیزیں تزکیہ و تصفیہ کی صورت میں تو ہوں گی، لیکن ان کو طلب کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں اپنے کسی ذکر اور فکر کا جو ہے وہ میں صلہ نہیں مانگوں گا، وہاں اپنے کسی تزکیہ و تصفیہ کا جو ہے وہ میں انعام نہیں مانگوں گا۔ وہاں یہ سب کرتے ہوئے میں کسی شے کی طلب میں نہیں کر رہا، فقط ذوق و شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، تاکہ اس کی محبت مجھے عطا ہو جائے، اس کا عشق مجھے عطا ہو جائے، اس کا تعلق مجھے عطا ہو جائے، اس کی نسبت مجھے عطا ہو جائے۔ اس کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہاں جو بھی عبادات کر رہے ہو، تسبیح و تحلیل کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں، نماز و روزہ کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اس کی محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کی محبت شامل نہیں ہے، فقط تمہاری غرض، تمہارا لالچ اس میں شامل ہے، تو پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ سب کرتے ہوئے خود کو بے پرو بے بال جو ہے وہ لے کر آؤ، اپنی کسی بھی یہاں اس کی طرف سے عطا ہونے والے انعام کو اپنی کسی عبادت کا صلہ مت سمجھو۔ اس کا انعام جو بھی تم تک پہنچ رہا ہے وہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا، وہ وہاں تمہاری کوئی نیکی وجہ نہیں بنی ہوئی، اس کی رحمت، اس کا فضل اس سے بڑا ہے، اور وہ جب بھی نوازتا ہے اس سے الگ ہو کر نوازتا ہے۔ وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر نہیں تمہیں نواز رہا، وہ اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم کی وجہ سے تمہیں نواز رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب کیا ہے، تا برہانم ہمرا از بنے دندان فنا، حکمت حق کر دریں شست مرا شست مرا۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ جب اس کے ساتھ تعلق میں جب فنا اختیار کر لیا، جو فنا تھا وہ مجھے مل گیا، اور میں بقا کی درجے تک پہنچ گیا، تو اب میرا بھی تھا کہ میں تمہیں وہاں فنا کے جو جبڑے ہیں ان سے بچاتا رہوں، تاکہ تم اپنے وجود کی تکمیل کر سکو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہاں میرا رہنا اس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ یہاں جو بھی لین دین ہو رہا ہے، ظاہری اعمال کی صورت میں، باطنی اعمال کی صورت میں،
تو فرماتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ ہر جو شخص ہے وہ اپنے آپ کو فنا سے نکال کر اس کی بقا کی طرف آتا رہے تاکہ وہ اپنی تکمیل کر سکے۔ تو فرماتے ہیں میری تکمیل جو ہے وہ حکمت حق کا ایک پہلو ہے، تاکہ یہاں حق کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے تم سب کی بھی تکمیل ہو سکے۔ تو میرا یہاں رہنا اور تم سب کو ان چیزوں کا بتانا وہ حکمت حق ہے، تاکہ وہاں تم بھی اپنی تکمیل کر سکو۔ حق کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے کوئی بھی سالک یا صوفی یا مجذوب وہ اگر فنا کے راستے پر ہی رہ جاتا ہے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کی رہنمائی کا کام درجہ بقا پر پہنچے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ فنا وہ اپنی تکمیل کے مراحل میں کر رہا ہے۔ تو جب تک وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے تو وہ کسی کو اس طریقے سے مکمل نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت حق ہو، فضل حق ہو، اور وہاں وہ اس کی تکمیل ہو اور وہ بقا باللہ کے درجے پر۔ تو جہاں آتے ہی مخلوق کی رہنمائی کا کام کرنا اس کا پہلا حق بن جاتا ہے، کہ جو راستہ اس نے طے کیا ہے، جس راستے سے وہ گزرا ہے، خود کو فنا کرتے ہوئے، فنا در فنا اختیار کرتے ہوئے، اب وہ جو وہاں اس راستے سے آ رہے ہیں انہیں بھی وہ راستہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ طے کروا سکے، اس کے پیچھے آنے والے جو ہیں وہ اس سے رہنمائی کا کام لے سکے۔ فرماتے ہیں یہ اس کی حکمت حق ہے جو اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو آخر میں فرماتے ہیں گفت برو بہر خدا شاہ بود در دو سرا آن کے بود پردہ تن بست مرا بست مرا۔ فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے ٹھہر جا اور دیکھ کے تو کس شاہ دو سرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ آن کے بود پردہ تن وہ تیرے وجود میں موجود ہے، اور تو وہاں اس کے ساتھ جڑ جا، وہاں جمع رہ، وہاں سے بھاگ مت، نفس کی وجہ سے، نفس امارہ کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں بست مرا بست مرا، وہاں جمع رہ، وہاں جڑا رہ، اور اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی اس کی محبت کو محسوس کرتا رہے، اور اس احساس کو اپنے اندر اور بڑھاتا رہے، تاکہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہے وہ تم تک پہنچ سکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔